الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنس بنیادی طور پہ دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نمبر 1 مذکر اور نمبر 2 مؤنث۔ مؤنث کو اس کی علامتوں اور نشانیوں کے اعتبار سے پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے، لہٰذا ہم نے مؤنث کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ مؤنث دو قسموں میں تقسیم کی گئی ہے، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی وہ کہ جس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر پایا جاتا ہے، اور مؤنث غیر حقیقی وہ کہ جس کے مقابلے میں کوئی حقیقی مذکر نہیں پایا جاتا۔ آج انشاءاللہ ہم مؤنث غیر حقیقی کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ مؤنث غیر حقیقی کتنے قسموں کی ہے۔ دیکھیے، مؤنث غیر حقیقی اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، نمبر 1 علامتی اور نمبر 2 سماعی۔ سماعی کو انشاءاللہ ہم اپنے مقام پر پڑھیں گے، آج ہم علامتی پڑھیں گے اور علامتی پر فوکس کریں گے۔ دیکھیے، مؤنث غیر حقیقی علامتی، اس کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ علامتی علامت سے ہے، اور علامت کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں، کسی سائن کے ہوتے ہیں، لہٰذا مؤنث غیر حقیقی علامتی کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی سائن پائی جا رہی ہوگی کہ جسے دیکھتے ہی آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ لفظ مؤنث غیر حقیقی علامتی ہے۔ یہاں پہ آپ کی اسکرین کے اوپر اس وقت 3 علامتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نمبر 1 تائے مربوطہ، جسے ہم گول تا کہتے ہیں، یعنی کہ کسی لفظ کے آخر میں آپ گول تا دیکھیں گے، تائے مربوطہ دیکھیں گے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ لفظ مؤنث غیر حقیقی علامتی ہے، کیونکہ گول تا مؤنث کی علامت ہوا کرتا ہے۔ دوسرا دیکھیے الف ممدودہ، اور تیسرا ہے الف مقصورہ۔ اس لیول کے اندر آپ الف ممدودہ اور الف مقصورہ کو بھول جائیے، یہ صرف اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ سلائیڈ کے اندر موجود ہے کہ ایک ہی قسم نہیں ہے مؤنث علامتی کی، بلکہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ تو صرف اس چیز کو آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ مؤنث علامتی کی 3 علامتیں ہیں، یہاں پہ سلائیڈ پہ اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے، ورنہ آپ اس وقت صرف فوکس کیجئے گول تا تائے مربوطہ کے اوپر، اور یہ سمجھیے کہ گول تا تائے مربوطہ مؤنث غیر حقیقی کی علامت ہے۔ آئیے اب اسے کچھ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا لفظ ہے خطبہ۔ خطبہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، انگلش میں خطبے کو سرمن کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، لفظ خطبہ جو ہی آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس سیکوینس کو فالو کرنا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ جو ہی اس لفظ کا معنی آپ کے سامنے آئے گا، آپ فوراً اس نتیجے پہ تو پہنچ جائیں گے کہ یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر نہیں پایا جا رہا۔ اب کیا ہے؟ اب دیکھیں گے کہ کیا کوئی علامت مؤنث اس میں پائی جاتی ہے، اور ہم نے ابھی آپ کو یہ بات بیان کی کہ گول تا تائے مربوطہ یہ علامت مؤنث ہے۔ اب خطبے کے آخر میں گول تا موجود ہے، لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ خطبہ مؤنث غیر حقیقی علامتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جمعہ دیکھیے، جمعۃن میں آخر میں گول تا موجود ہے، اور سیکوینس ہم نے یہی فالو کرنا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ جمعہ فرائیڈے کو کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی حقیقی مذکر نہیں پایا جاتا، لہٰذا اب ہم علامت دیکھیں گے، علامت گولتا کی پائی جاتی ہے تو ہم اس بات کو بیان کر دیں گے کہ جمعہ مؤنث غیر حقیقی علامتی ہے۔ اگلا لفظ جنتن، جنت باغ کو کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں دیکھیے گولتا آ رہی ہے، وہی سیکوینس فالو کریں گے اور اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جنتن مؤنث غیر حقیقی علامتی ہے۔ آخری لفظ آیتن، آیتن آیت کو یعنی کہ نشانی کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ بھی مؤنث غیر حقیقی علامتی ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا پائی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ یہی گول تا، تائے مربوطہ جو علامت ہے، یہی کثیر الاستعمال ہے۔
آپ کو اکثر یہی جو علامت ہے یہ نظر آئے گی مؤنث غیر حقیقی علامتی کے اندر۔ باقی جو دو قسمیں ہیں الف ممدودہ، الف مقصورہ، یہ کثیر الاستعمال نہیں ہے، لہٰذا انشاءاللہ انہیں ہم لیول 2 میں ضرور پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں کچھ پریکٹس کی طرف۔ دیکھیے سب سے پہلا لفظ ہے صلاتن۔ آج ہم انشاءاللہ 2-3 الفاظ کریں گے اور باقی آپ نے خود پریکٹس اور کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں۔ جیسے ہی لفظ صلاتن آپ کے سامنے آئے گا، اب آپ نے سب سے پہلے اس کا معنی ڈھونڈنا ہے، اس کا معنی پوچھنا ہے، دیکھنا ہے ڈکشنری کے اندر۔ جو ہی لفظ صلات کا معنی آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ صلات کا معنی نماز ہے، اور نماز کے مقابلے میں کوئی حقیقی مذکر نہیں پایا جاتا، لہٰذا یہ مؤنث حقیقی تو نہیں ہے۔ اب کیا مؤنث غیر حقیقی ہے؟ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہم نے علامتی کو پڑھا، اور علامتی کے اندر بھی ہم نے تائے مربوطہ گولتا کو پڑھا۔ کیا اس لفظ کے آخر میں گولتا تائے مربوطہ موجود ہے؟ بالکل ہے، لہٰذا ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ لفظ صلات مؤنث غیر حقیقی علامتی ہے۔ آئیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں، ساعتن۔ ساعتن بمانے گھڑی یا ساعتن بمانے وقت۔ زکاتن، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ تو آپ نے اسی سیکوینس کو فالو کرنا ہے۔ پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی حقیقی مذکر پایا جاتا ہے، اگر پایا جاتا ہوگا تو پھر مؤنث سے حقیقی ہو جائے گا، اور اگر حقیقی مذکر نہیں پایا جاتا تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر علامت پائی جاتی ہے تو وہ مؤنث سے غیر حقیقی علامتی ہو جائے گا۔ قیامتن، قیامت ججمنٹ ڈے کو کہتے ہیں۔ مرواحتن، مروحتن فین پنکھے کو کہتے ہیں۔ امتن، امت کو نیشن کو کہتے ہیں۔ غرفتن، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں۔ لینتن، لینتن درخت کے تنے کو کہتے ہیں۔ یہاں نوٹ کے طور پہ اگر ایک بات کو آپ لکھنا چاہیں تو ضرور تحریر فرما لیجئے، اور اسے یاد بھی رکھ لیجئے کہ اگر گولتا کسی مرد کے نام کے آخر میں آ رہی ہوگی تو پھر اسے مؤنث شمار نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے طلحہ، اب طلحہ کے آخر میں گولتا آتی ہے۔ اسامہ، اسامہ کے آخر میں بھی گولتا آتی ہے۔ حمزہ، حمزہ کے آخر میں بھی گولتا آتی ہے۔ لہٰذا اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ ان الفاظ کے، ان اسما کے آخر میں گولتا آ رہی ہے لہٰذا یہ مؤنث ہوں گے، ایسا ہم ہرگز نہیں کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی نام کو مرد رکھ لیں گے تو پھر وہ نام مذکر ہی شمار ہوگا۔ اسامہ میں اگرچہ کہ گولتا آخر میں آ رہی ہے لیکن ہم اسے مؤنث کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نام ایک مذکر نے، ایک مرد نے رکھ لیا ہے۔ تو خلاصے کے طور پہ آج ہم اس بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ مؤنث دو طرح کی ہے، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث غیر حقیقی پھر دو طرح کی ہے، علامتی اور سماعی۔ علامتی وہ کہ جس میں کوئی نہ کوئی علامت اور نشانی پائی جائے گی، وہ ویسے تو 3 ہیں لیکن ہم نے ایک گولتا تائے مربوطہ کو پڑھا جو اکثر استعمال ہوتی ہے، جو کثیر الاستعمال ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں مزید کچھ انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔